السلام علیکم۔ اس سوال کا جواب چل رہا ہے کہ ہم مسلم سیکولرز حدیث کی کتابوں کو دینی معاملات کے لیے، قانون سازی کے لیے ریفرنس کیوں نہیں مانتے۔ زیادہ فوکس ہم بخاری شریف پہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو اہل تشیع کے ہاں 4 کتابیں ہیں، ہمارے ہاں 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں حدیث کی اور روایات کی، بلکہ بہت بڑا لٹریچر ہے۔ لیکن ہم زیادہ فوکس اس لیے بخاری شریف پہ کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر مسلمانوں کے اکثریتی مسلمان، یوں سمجھیے کہ 80% مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا محور ہے۔ تو اور اس پہ وہ غصہ بھی بہت ہوتے ہیں مولوی صاحبان اگر بخاری شریف کے خلاف بات کی جائے، کیونکہ اگر اس کو ہی ہٹا دیا جائے تو پھر یہ مدرسوں کا سارا 8-9 سال کا جو نظام ہے، جس پہ انہوں نے 8-9 سال لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، ہم اپنی پوزیشن کو بہرحال واضح کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے 2 ویڈیو پہلے دے دی ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے بخاری شریف کے متعلق کہ جس وجہ سے ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کو مشکوک سمجھتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور اس میں یہ نہیں کہ بخاری صاحب نے خود، امام بخاری صاحب اس کے مجرم ہوں گے، 1500 سال گزر چکے، پتہ نہیں کس نے کیا کیا شامل کیا ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے پروگرام کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو ملائن کرنے کا، خاص طور پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے بڑے طریقے کے ساتھ اس میں بہت کچھ شامل کیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر آپ کو بڑی سیدھی سادھی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے حدیث کی کتابوں میں آپ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت، اتنے ارب ان کی دولت انہوں نے چھوڑی تھی۔ طلحہ بن زبیر، اتنی بڑی ان کے باغات تھے، اتنی بڑی دولت تھی حضرت زبیر کے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت عثمان کو سلیکٹ کرنے والے، حضرت عثمان کو ووٹ دینے والے جتنے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے خلافت کے لیے ووٹنگ کی ہے، ان کو بہت زیادہ امیر شو کیا گیا ہے، ان کی بہت بڑی بڑی جائیدادیں شو کی گئی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نہیں، آپ تھوڑا اس پہ مزید ذرا غور کیجئے۔ یعنی سورۃ تحریم نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی، آپ اپنے لیے ایک حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اب یہ بات واضح ہو گئی، کوئی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، جس کو مطلب ہے کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر منع کر لیا ہوگا کہ بھئی ان کی ازواج مطہرات جو ہیں اس میں سے کوئی زوجہ یا کوئی ازواج مطہرات اس کو پسند نہیں، کوئی اس کی خاطرداری کے لیے، ایک سمپل سی بات ہے، ہمیں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اس کی جو ڈیٹیل بخاری شریف میں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش فرمایا، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نے کہا کہ ہم نے پروگرام بنایا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں، یعنی ان کے گھر میں شہد نہ کھائیں، تو ہم نے یہ اسکیم بنائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئیں گے تو ہم دونوں آپ کے منہ سے یہ بو آ رہی ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیے کہ بار بار عائشہ حفصہ، عائشہ انہوں نے یہ اسکیم بنائی، انہوں نے یہ اسکیم بنائی، انہوں نے یہ اسکیم بنائی، اور وہ کریکٹر آپ کے سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ کوئی بڑا لمبا پروگرام ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 6 سال کی عمر میں شادی، 7 سال، یعنی یہ بخاری شریف نے بتایا نا آپ کو۔ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اتنی عمر میں شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، ہم کیوں باؤنڈ ہیں اس کو ماننے کے؟ اچھا، تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم بخاری شریف کو کم از کم دینی معاملات میں ریفرنس ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ضرورت ہی میں ذکر ہے، قرآن شریف میں ہے۔ اب قرآن صرف قرآن تو ہے، وہ تو مجمل ہے، قرآن میں ہر چیز واضح نہیں ہے، قرآن صرف اصول دیتا ہے، اس کے اوپر آپ نے، ہم کہتے ہیں نا قرآن و سنت سے قانون بننا چاہیے۔ اب ہم کیا کریں؟ جب حدیث کی کتابوں کو ہم نے ریفرنس نہیں مانا تو پھر ہم کہاں سے حدیث لیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی تو اللہ نے کہا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ہم وہی کرائٹیریا اختیار کریں گے جو کرائٹیریا آپ نے تورات، زبور، انجیل کے لیے اختیار کیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ تورات اور زبور اور انجیل خدا کی کتابیں ہیں، خدا کی نازل شدہ کتابیں ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے اس وقت انجیل رکھی جاتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم اس انجیل میں سے دیکھیں گے کہ جو باتیں قرآن کے ساتھ ٹیلی کریں گی، کسوٹی قرآن ہے، قرآن کے ساتھ اسٹینڈرڈ ہے قرآن، اس کے ساتھ جو ٹیلی کریں گی، جو قرآن کے مطابق باتیں ہوں گی، تو ہم یہ سمجھیں گے یہ بھی خدا کے نازل شدہ باتیں ہیں۔ اور جو بات قرآن کے خلاف ہوگی تو ہم کہیں گے یہ لوگوں نے شامل کی ہوئی ہے، یہ تورات، انجیل، زبور کی اپنی بات نہیں ہے، یہ کسی اور نے شامل کی ہے۔ اور جو باتیں نہ حق میں ہوں گی نہ خلاف ہوں گی، ہم بھی اس پہ خاموش ہوں گے۔ بین ہی یہی کرائٹیریا ہم ساری حدیث کی کتابوں کے لیے اختیار کرتے ہیں۔
ہر حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، قرآن کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے تو یہ خدا کے رسول کا کلام ہے، قرآن کے خلاف چلتی ہے، اگر وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں قرآن میں کوئی چیز منسوخ ہو گئی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، خدا کا کلام نہیں تبدیل ہو سکتا، خدا نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے والا قرآن میں نے منسوخ کر دیا، پہلے جو آیات تھی وہ ہم نے منسوخ کی، اس میں تورات زبور انجیل ہے، اس قرآن کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ میری آیات کو تبدیل شدہ نہیں پاؤ گے، تو ہم ایسی حدیثوں کو نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہوں گی، اور یعنی یہ نہیں مانیں گے کہ یہ حضرت اللہ کے رسول کا کلام ہے، یا صحابہ کو میلائن کریں گی، یا مثال کے طور پر کوئی اور اس پہ سے نکلے گا، ہم اس کو نہیں، اور جو ایسی حدیثیں ہوں گی جو نہ حق میں ہیں نہ اس میں، مثال کے طور پر نماز کی فضیلت کے متعلق اگر لکھا ہوگا اس میں لاکھوں کروڑوں 27 گنا 28 گنا آپ کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا، تو اب اس میں کوئی ایسا ایشو تو ہے نہیں کہ بھئی نماز کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا ہم اس کے متعلق خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ جو مذہبیات کی وہ احادیث ہیں وہ ہمیں اسے کنسرن نہیں ہے، وہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے کیسے نہیں پڑھنی ہے، وہ بخاری کو مانے، الکافی کو مانے، کسی اور چیز کو مانے، قرآن میں تو اس کا دیا نہیں کہ وہ صاف ظاہر ہے جب قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا تو آپ جس طریقے پر بھی نماز پڑھیں گے اس پہ آپ کافر تو نہیں ہوتے۔ قرآن میں نماز کے متعلق 2 4 بلکہ پورے قرآن میں ایک ہی عبادت ہے جس کے متعلق پوری وضاحت سے بتایا گیا کیسے کرنا ہے، اور وہ وضو ہے، اور اس کے ٹوٹل 4 فرض ہیں، اور اس کے متعلق آیت ہے کہ بھئی وضو کیسے کرنا ہے، اس پر بھی جب آپ مسلمان متفق نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وضو ایسے کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں اس، یعنی ٹوٹل 4 باتیں ہیں بڑی واضح لکھی ہیں، اس پہ بھی امت متفق نہیں ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے، پاؤں کا مسح۔ اچھا، اب یہ ہو گئی بات، اس کے علاوہ حدیث رسول ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کے لیے قرآن و سنت، قرآن بھی ضروری ہے سنت بھی ضروری ہے۔ اب جب حدیث کی ساری کتابیں ہم ان کو ریفرنس نہیں مانتے تو سنت کہاں سے لیں گے؟ تو اس کے لیے کچھ سنتیں ہیں جو ہم کسی اور وقت میں عرض کریں گے، اسی لیے ویڈیو بنائیں گے، لیکن سب سے بڑی سنت اجتماعی معاملات کے لیے قرآن نے ہی بتا دی ہے، اور قرآن نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کرو آپس میں، مشورہ کر کے، اور اس جو کنسنسس جو آپ آپس میں مشورہ کریں گے اس کنسلٹیشن کے نتیجے میں جو طے ہوگا، یہ سنت ہے مشورہ کرنا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اللہ کے رسول پہ تو وحی آتی تھی نا، تو آیت تو یہ نازل ہوتی نا صحابہ کے لیے کہ اے صحابہ تم اپنے رسول سے مشورہ کرو، لیکن اللہ پاک کی یعنی بلاغت آپ قرآن کی دیکھیے اور اللہ کی شان کہ رسول کو کہا گیا، لیڈر کو کہا گیا کہ تم اپنے کارکنوں سے مشورہ کرو، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو جس میں الجھ جاؤ یا بڑا مسئلہ ہو تو شاورہم فی الامر، تم اس میں بڑے مشورے میں ان سے مشورہ کرو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی۔ تو سنت کیا ہوئی قیامت تک کے لیے کہ ہر وہ بات جو کوئی ایشو ہو اور وہ آپ کو قرآن سے واضح نہ ملے تو اس کے لیے آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے، یہ ہے، اس کو آپ اجماع کا نام لیں، اس کو کنسلٹیشن کا، یہی سنت ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی سنتیں ہیں۔ تو بہرحال وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہم کا وہ بنائیں گے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ہر اس حدیث کو لے لیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی، اور جو قرآن کے بہت ساری حدیثیں ہیں، اب یہاں پہ بیان کرنا مناسب بھی نہیں لگتا، پھر آپ خفا ہو جاتے ہیں کہ جتنی حدیثیں قرآن کے خلاف یعنی قرآن کو نگیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی، یعنی اس حدیث سے قرآن نگیٹ ہوتا ہے، اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور باقی جو مذہبیات کے بارے میں ہوگی، نماز روزہ اس کے مسائل، وہ ہر ایک آزاد ہے جو جس طرح بنانا چاہے، ہمارا بھی اس پہ اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے اور ہم قرآن سے اس کو لیں گے اور وہ بات انشاءاللہ کسی وقت پیش کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔